سفر المظفر سے متعلق بے بنیاد باتیں۔ سفر المظفر جیسے بابرکت مہینے سے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اسے منحوس خیال کیا کرتے تھے، جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں ان کے وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سفر کچھ نہیں۔ حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ماہ سفر المظفر اور ہمارا معاشرہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ سفر المظفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ جیسے ہی اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے۔ سفر سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے۔ شادیاں نہ کریں، بچوں کی رخصتی نہ کریں، اس سے گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں۔ اپنے گھر کے ایک ایک برتن کو اور سامان کو خوب جاڑتے ہیں۔ اس طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ سفر کا منحوس سمجھنا جہالت ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس یعنی نحوست والی مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اس قسم کے نظریات سراسر شریعت کے خلاف ہیں، ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسلام میں ہرگز نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی دن اور نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، بلکہ ہر مہینہ تاریخ اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس نے ان میں سے کسی کو نحوست والا نہیں بنایا۔ ہمیں خود بھی ان وہمی خیالات سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی کو ان باتوں میں مبتلا پائیں تو اس کی اصلاح کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ سفر المظفر کے پورے مہینے سے متعلق نحوست کا تصور تو عام ہی ہے، بالخصوص اس کی ابتدائی 13 تاریخوں اور اس مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی خلاف شریعت باتیں مشہور ہیں۔ مثلاً ابتدائی تاریخوں میں گنگنیاں، چنے یا گندم ابال کر نیاز دلائی جاتی ہے، مخصوص تعداد میں سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے، ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، ان کاموں کو کرنے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یاد رہے، مصیبتیں، آزمائشیں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں اور ان کے لیے کوئی دن یا مہینہ مخصوص نہیں، بلکہ جس کے حق میں جو آزمائش لکھی جا چکی ہے وہ اسے پہنچ کر رہتی ہے، اب چاہے سفر کا مہینہ ہو یا سال کے دیگر مہینے۔ نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن خوانی یا نیاز فاتحہ کرانا مستحب کام ہے، اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ کو کسی بھی وقت دلوائی جا سکتی ہے، لیکن مؤخذ وہم کی بنا پر یہ سمجھ لینا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دلائی گئی اور چنے ابال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یا گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، یہ نظر یہ مؤخذ بے بنیاد ہے۔ ابتدائی 13 تاریخوں کے علاوہ سفر المظفر نے بدھ کے بارے میں بھی بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں۔
جیسا کہ بہار شریعت میں ہے کہ سفر کا آخری چہار شنبہ بدھ کا دن ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور برون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بھی اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ وہ باتیں خلاف واقعہ جھوٹی ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس دن عورتیں بطور سفر شہر سے باہر جائیں اور قبروں پر نیاز وغیرہ دلائیں جائز ہے یا نہیں، تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسا ہرگز نہ ہو کہ اس میں سخت فتنہ ہے اور بدھ کا دن منانا مخذ بے اصل ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حج کرنے والا مغفرت یافتہ ہے اور حاجی ذی الحج، محرم الحرام، سفر المظفر اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور بھی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شکریہ۔